اللہ نے جب سے زمین و آسمان بنائے، چاند کے ذریعے یہ اہتمام کر دیا کہ لوگ اپنی تاریخوں کا تعین آسانی سے کر سکیں۔ چاند کی گردش کو اللہ نے ایک خاص ضابطے کا پابند بنا دیا۔ اس کے گھٹنے اور بننے سے نہ تو کسی کی قسمت پر اثر پڑتا ہے اور نہ ہی خاص مہینے کا چاند کسی نحوست کو لے کر آتا ہے، اور نہ ہی خوش قسمتی کا ضامن ہوتا ہے، کیونکہ بدقسمتی اور خوش قسمتی تو انسان کے اپنے اعمال سے ہوتی ہے، سورج، چاند یا ستاروں کی گردش سے نہیں۔ کوئی بھی کیلنڈر ہو، قمری ہو یا شمسی ہو، نام مختلف ہو جاتے ہیں مگر ان مہینوں کی تعداد 12 ہی رہتی ہے۔ قمری کیلنڈر کا دوسرا مہینہ صفر کا مہینہ ہوتا ہے۔ صفر کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کی عبادات کے علاوہ اور کوئی خاص عبادت نہیں فرمائی، اور نہ ہی حکم فرمایا، اور نہ ہی کسی خاص بلا سے بچنے سے خبردار کیا۔ اس کے حوالے سے لوگوں میں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ بہت سی بدشگونیاں وابستہ کر لی گئی ہے، اور اس سے بڑھ کر اس کے حل بھی خود تلاش کر لیے ہیں۔ مثلا اس مہینے میں شادی نہ کرنا، یہ ماہ مردوں پر باری ہوتا ہے۔ اس ماہ آٹے کے 563 گولیاں بنا کر تالابوں میں ڈالی جائے تاکہ بلائے ٹل جائے اور رزق میں ترقی ہو۔ اس مہینے میں 13 تاریخ منحوس ہے، جو 13 تیزی بھی سمجھی جاتی ہے۔ اس میں جو کام کیا جائے وہ 13 سال کرنا پڑتا ہے۔ اس مہینے میں چنے ابال کر محلے میں بانٹی جائے تاکہ ہماری بلائے دوسروں کی طرف چلی جائے۔ اس مہینے میں 113 بار یا اس سے زیادہ سورہ مزمل پڑھی جائے۔ اس مہینے کے ساتھ جو توہمات اور شگون وابستہ کر دیے گئے ہیں اصل میں بے حقیقت ہے۔ عرب میں حرمت کے 3 ماہ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم کے ختم ہوتے ہی لوٹ مار کے لیے نکل پڑتے تھے۔ ان کے گھر خالی رہ جاتے تھے، جس کو سفر المکان کہا جاتا تھا۔ سفر کے معنی خالی ہونا، جیسے سفر کا ہنسا خالی ہوتا ہے۔ عربوں نے گھروں کے خالی ہونے اور جنگ و جدال کی وجہ سے اس ماہ کو اپنے لیے منحوس خیال کر لیا۔ گھروں کی بربادی اور ویرانی کی اصل وجہ پر غور کیے بغیر کہ یہ سب ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، لڑائی جھگڑے اور جدال سے تو پرہیز نہ کیا، الٹا اس مہینے کو ہی منحوس خیال کر ڈالا، جبکہ نحوست کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے: وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ اور ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے دن ہم ایک نوشتہ ان کے لیے نکالیں گے جیسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائیں گے، اور کہا جائے گا پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ ایسے ہی اس مہینے کے اندر مختلف توہمات اور بھی سمجھے جاتے ہیں، جیسے کالی بلی کا راستہ کاٹنا، صبح صبح کسی شخص کو دیکھ کر کام خراب ہو گیا اسے منحوس سمجھنا، آنکھ پھڑکنے سے خوفزدہ رہنا، سیاہ رنگ پہننے سے بیمار ہو جانا۔ اس طرح انسان نے خود ساختہ پریشانیاں گڑھ رکھی ہیں۔ دراصل شیطان ان سب وسوسوں سے انسان کو شرک میں مبتلا کر دیتا ہے اور اس کے اعمال ضائع کر دیتا ہے۔ یہ سب توہمات انسان کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اس کے برعکس اللہ کی ذات پر پختہ ایمان اور توکل انسان کو جرأت، بہادری اور اعتماد دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الطیرۃ شرک ثلاثا وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل۔ بدشگونی شرک ہے 3 بار فرمایا، اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اسے وہم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ توکل کی وجہ سے اسے دور کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مرض کا لگ جانا، نحوست، الوادر سفر کچھ نہیں، اور جزامی شخص سے اس طرح بچو جیسے شیر سے بچتے ہو۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اتنے واضح احکامات کے باوجود یہ بدشگونیاں ہمارے معاشرے میں عام کیوں ہیں؟ ہر بات کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ سفر کا مہینے کی نحوست کا خیال اس موضوع حدیث سے عام ہو گیا ہے: من بشرنی بخروج السفر بشرتہ بالجنہ۔ جو شخص مجھ کو ماہ سفر گزرنے کی بشارت دے گا میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا۔ ناظرین یاد رکھیں، یہ ایک من گڑت بات ہے، حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے سفر میں شادی نہ کرنا، خوشی کی کوئی بھی تقریب منعقد نہ کرنا شریعت کا حصہ نہیں۔ ایسے ہی سفر کے مہینے کے بارے میں ایک اور بات بھی منسوخ کی جاتی ہے کہ چونکہ اس مہینے کے اندر نحوست پائی جاتی ہے،
اس لیے اس مہینے کے اندر کسی قسم کی خوشی نہ منائی جائے، لیکن دوسری جانب ایک خوشی بھی منائی جاتی ہے، اور دلیل یہ دی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے بعد اس دن صحت یاب ہوئے تھے اور سیر و تفریح کے لیے نکلے تھے۔ حالانکہ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو حقیقت اس کے الٹ ہے۔ ابن ہشام سیرت میں لکھتے ہیں، پس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیماری کی ابتدا ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض فرما لی۔ اس من گڑت بات کو بنیاد بنا کر اس مہینے کی آخری بدھ کو چھٹی کی جاتی ہے، کاروبار بند کر دیے جاتے ہیں، خصوصاً ہاتھ سے کام کرنے والے چھٹی مناتے ہیں، مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے۔ اس دن چھٹی دینا باعث ثواب سمجھا جاتا ہے۔ خاص طور پر چوری بنائی جاتی ہے کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کھائی تھی۔ خواتین اس دن اچھے کپڑے پہنتی ہیں، لوگ خاص طور پر تفریح کے لیے نکلتے ہیں، جبکہ اس کی تفصیل نہ تو سیرت کی کتابوں میں ہے نہ حدیث مبارکہ میں۔ ناظرین، یہ عقیدہ انسان کو مطمئن کرتا ہے کہ جو ہو اللہ تعالیٰ کی اذن سے ہو اور اس میں اللہ کی کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ اس طرح عقیدہ توحید مزید پختہ ہو جاتا ہے اور انسان شرک جیسے کبیرہ گناہ سے بچ جاتا ہے۔ اس عقیدہ کو پختہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، کوئی روک نہیں سکتا جو آپ عطا کرے، اور کوئی دے نہیں سکتا جس کو آپ روکنا چاہے، اور آپ کے عذاب کے مقابلے میں کسی دولت مند کو اس کی دولت فائدہ نہیں دے سکے گی۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی اور ویڈیوز بھی ہم آپ کے سامنے لاتے رہیں گے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں۔ ہم اسی طرح کی ویڈیو آپ کے سامنے مزید لائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔